السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام ہے جناب آپ کے روحانی مسائل کا حل. اور یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر جمعرات رات 10 سے 10:30 کے درمیان، جس میں ہم آپ کے روحانی مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اور ہر پروگرام کا ایک ٹاپک ہوتا ہے جس پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اس کے مسائل سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس مسائل کا حل جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اور اس پروگرام کے دو معزز مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جناب صدیق برکاتی صاحب، جو کہ برکاتی سلسلے کے خلیفہ ہیں، اور ایک ہیں مذہبی عالم محمد نجم خان. صدیق بھائی آج مصروفیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن نجم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آج ان سے گفتگو کریں گے. اور آج کے جو پروگرام کا موضوع رکھا گیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، بڑا مزیدار ہے. لیکن خاص طور پہ ہماری جو اس وقت خواتین گھر میں ہوں گی، وہ جب سنیں گی اس پروگرام کو تو یقیناً انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ان کی تعریف کے لیے رب کائنات اور شاعروں نے بڑی اس پہ شاعری جو ہے وہ کی گئی ہے. وجود زن سے ہے حسن کائنات میں رنگ. آج یہ اس کا موضوع ہے اور اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. نجم خان کی جانب جائیں گے. نجم، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ. آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل جی، بالکل، اللہ کا کرم ہے. اچھا جی، آج کا جو پروگرام ہے اس کا موضوع جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وجود زن سے ہے اس نے کائنات میں رنگ. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ اس کو کس دنیاوی طور پر کس طریقے سے لیں گے اور اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل. آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ بہت اچھا آپ نے انتخاب کیا ہے، اور اس سے کافی لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. جی. دیکھیے آصف بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا عورت کو دینی حوالے سے ہمارے اسلام کے اندر بڑی عزت دی ہے، جی. دینی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی. صحیح. اور سب سے اہم بات، انسانیت کے ناطے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی رکھی ہے. قرآن پاک بھی اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات جو جی. آپ کے فرمان ہیں وہ بھی اس بات پر شاہد ہے. آپ کا ایک فرمان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ عورت اور بچوں سے نرمی سے گفتگو کی جائے، یعنی سخت لہجے تک میں بات کرنے کا منع فرمایا. صحیح. تو یہ ظاہر ہے عزت تو رسپیکٹ دینے کی بات ہے کہ نرم اور پولائٹ طریقے سے اس سے بات کی جائے، انڈرسٹینڈ کیا جائے اس کی گفتگو کو، اور طریقے سے سمجھایا جائے. اور قرآن میں بھی جو ہے آیات کے آپ نے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجم عورتوں کا ایک نج- مقام. جی نجم بھائی، آپ نے ہینڈ فری لگایا ہوا، کائنڈلی ہینڈ فری ہٹا لیجیے آپ. نہیں، میں نے نہیں لگایا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کی آواز تھوڑی خراب ہو رہی تھی، میں نے کہا شاید آپ کا ہینڈ فری چل رہا ہے. چلیں چلیں، کنٹینیو کریں، کنٹینیو کریں. اچھا، وہ شاید سگنل کا پرابلم ہو. اچھا ٹھیک تو ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ آیا ہے، بے شمار کا مفہوم ہے. تو عورت کے حوالے سے جو ہے وہ دین میں جو عزت رکھی گئی، سرکار علیہ السلام جب آپ تشریف لائے تو اس سے پہلے بڑا مشہور واقعہ ہے، اور باتیں بھی آپ نے سنی ہوں گی ایسے کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا ہے. ہوں. اور جو ہے وہ اندر قبر کے اس کو دفنانے کے بعد وہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے اس کو اپنی ہوں. جوالا جو. صحیح. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے تبلیغ لوگوں کو یہ شعور دیا کہ عورت کو نہ دفنایا جائے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور بیٹی ہو جو ہوتی ہے وہ گھر کی رحمت ہوتی ہے، اللہ صحیح. تبارک و تعالیٰ نے اس کے خاص مقام بتایا. صحیح. تو جب لوگوں میں یہ شعور آیا، لوگوں نے اسلام میں داخل ہوئے، اسلام قبول کیا، تو جب یہ شعور آیا تو اس شعور کی برکت یہ ہوئی کہ عورتوں کو مزید عزت ملی. اور جو ہے اس کے بعد لوگوں نے دفنانا بھی چھوڑ دیا اور اس کی پرورش کرنا شروع کی. صحیح. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ جس باپ نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہوں. اور اچھے طریقے سے ان کو اپنے گھر کا کیا، یعنی ان کی دیکھ بھال کی، تو آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا، ہوں. شہادت کی اور بیچ والی انگلی کو ملایا، اور فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، اس طرح یہ میری دو انگلیاں ہیں. ہوں.
تو صحیح آصف بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص مقام عطا فرما دیا یہ اشارہ کر کر کہ وہ شخص میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا. تو واہ اس بات سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. اور دنیا کے حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر تعلیم ہے، کہتے ہیں کہ تعلیم تو صرف مردوں کے لیے ہے، لیڈیز کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. صحیح دیکھیں تعلیم جو ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے. لیڈیز بھی پڑھے لیکن جو شریف پردہ ہے اس میں صحیح رہتا ہے، صحیح پردہ جو رکھتا ہے اس میں لیتا ہے، یعنی اس جو شریعت کی جو حدود ہیں ان میں رہ کر اگر وہ تعلیم حاصل کرتے ہوں ہیں ہوں وہ صحیح ہے. ہاں صحیح اگر غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں تو وہ تو تعلیم نہ ہو یا بغیر تعلیم ہو جو غلط ہے. ہوں تو آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں اچھا جو اس وقت کے جو جوہلا ہیں جو بیچارے کم علم ہیں وہ پھر اعتراضات بھی کرتے ہیں. وہ صحیح عورت کی تعلیم حاصل کرے، صحیح تعلیم حاصل کرے، اس طرح کی باتیں کرنے والا ہوتا ہے. جتنے ہی پڑھا لو پکانے تو روٹیاں ہی ہیں. ہوں جتنے ہی پڑھا لو تو باورچی خانے ہی سنبھالنا ہے تو کیا کھانا بنانے کا. ایسا نہیں ہے، صحیح ایسا نہیں ہے. تعلیم شعور دیتی ہے. صحیح تعلیم کا روٹی اور پکانے سے یا کھانا بنانے سے کوئی تعلق نہیں. تعلیم جو صحیح ہے جو ہے وہ نالج میں اضافہ جو ہوتا ہے وہ عورت ایک ہے. بچہ جو ہوتا ہے نا جو حدیث سے مبارکہ ہے حاصل کرو ماں کی دودھ سے بچہ ہو. صحیح تو ماں کی کو اہمیت کیوں دی گئی ہے کہ وہ پہلی درس کا ہے بچے کی تعلیم اور تربیت کرنے. اب آصف بھائی درس کا ہی اگر تعلیم یافتہ نہ ہو تو ہوں آپ خود بتائیے کہ بچے کی پرورش کیا ہوگی. صحیح اور تعلیم یافتہ وہ جب کیا نام ہے وہ صحیح معنی میں ایک اجازت ہے تعلیم حاصل کرنے کی. دونوں تعلیمیں ضروری ہیں، دینی تعلیم ہوں شرعی حدود کے اندر رہے گا، شرعی صحیح پردے میں رہے گا. اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کسی عالم کے خلاف اعتراض. اور بادشاہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. یعنی شریعت کی پامالی نہ ہو تو شریعت کے حدود کا خیال رکھا جائے تو سارے معاملات آسان ہو صحیح. سکتے. یہ آسان. اچھا یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے یہ آپ نے جو کہا ہے کہ خواتین کے حوالے سے ظاہر بات ہے اللہ نے ایک ایسی یہ نعمت ہی ہے نا. دیکھیں عورت کا جو مرتبہ ہے جو مقام ہے اللہ نے ہر جگہ قرآن میں بھی ہے حدیثوں میں بھی ملتا ہے کہ اس کا ایک مقام ہے. وہ آپ کی نسل کو آگے لے کر جاتی ہے. پھر ایک اچھی تربیت بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک اچھی عورت ایک اچھی ماں بنے گی. اگر اچھی ماں ایک اچھی آپ کی جو نسل ہے آپ کی اولاد ہے اس کو وہ آگے لے کے جائے گی. اور اچھی نسل جب آگے جائے گی تو یقیناً معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اور ایک معاشرہ جب اچھا ہوگا تو انسان دیکھے گا کہ اس کے ارد گرد چیزیں جو بہتر ہو رہی ہیں. تو خواتین کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ خواتین دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور دینی تعلیم کو بھی خاص طور پر حاصل کیا جائے؟ کیونکہ آج کل فی زمانہ اگر دیکھیں ہم تو دینی تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی جس طرح کہ دنیاوی تعلیم کو دی جا رہی ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی آصف بھائی بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ ایسا دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں خواتین ہوں یا مرد ہوں دونوں کے لیے افضل جو تعلیم ہے وہ دینی تعلیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے دنیاوی تعلیم. دینی تعلیم بھی ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. صحیح. خواتین جب دینی تعلیم حاصل کریں جی تو دینی تعلیم کے اندر ظاہر قرآن کا ترجمہ بھی پڑے گی تو اپنا مقام پتہ چلے گا، اپنے ہوں حقوق اپنی ذمہ داریاں ہر چیز پتہ چلے گی. ٹھیک ہے. ہوں کہ صحیح ہمارے اپنے کیا حقوق ہیں، لوگوں کو ہمارے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، دین کیا کہتا ہے، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے. یہ تو قرآن سے ہے. ٹھیک ہے. جب وہ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو اس سے بھی نالج میں اضافہ ہوگا اور سیلف رسپیکٹ اور دوسروں کی رسپیکٹ کس طرح کی جاتی ہے اس کی میں اضافہ ہوگا، معلومات حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. پھر علم آئے گا تو پھر عمل میں آتا ہے. اچھا پھر جب دوسری جو کتب ہیں سیرت کے حوالے سے آپ اٹھا لیں اور فہد المومنین کی سیرت ہے جو مدارس جو تعلیم ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اب جب فہد المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جب ان کی تعلیم کو ان کی زندگی کو
تعالیٰ کی سیرت کو پڑھیں تو وہ پھر ایک ماحول بن جائے گا ان